لیاقت علی شاہ صاحب اور اس گھرانے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پر محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم رات کے اس پہر میں ہم سب کی آمد کو اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر
یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈالا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان لوگوں کو جب جمع کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیسے کی لالچ دیتے ہیں، لوگوں کو بلانے کے لیے گاڑیاں بھیجی جاتی ہیں، لیکن ذکر حسین کرنے کے لیے کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ خود بخود ذکر امام حسین کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونا کمال نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں کئی چیزوں پہ جمع ہوتے ہیں، میلے لگتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، سرکس لگتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن جس طرح شہد کی مکھی شہد پہ جمع ہوتی ہے، اسی طرح کالی مکھیاں گندگی پہ جمع ہوتی ہیں۔ جمع دونوں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے ایک شہد کے پیچھے ہے، ایک گندگی کے پیچھے ہے۔ تو ہم جس محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ایک پاک محبت ہے۔ اصل چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیم محبتیں، ایک جیسی محبتیں، ایک جیسے جسم، ایک جیسی آنکھیں خدا نے ہم سب کو دی ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان پہ برتری نہیں رکھتا اس اعتبار سے کہ مثلا میرے پاس مال زیادہ ہے یا میرے پاس اولاد زیادہ ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا جسم دیا۔ مثلا بہت بڑا مالدار ہو تو اس کی بھی 2 آنکھیں، یہ نہیں کہ زیادہ مال آنے سے انسان کی 4 آنکھیں ہو جائیں۔ بہت زیادہ بندہ غریب بھی ہو تو اس کی بھی 2 آنکھیں، یہ نہیں کہ غربت کی وجہ سے اس کی 1 آنکھ ہو جائے۔ تو جسم کے اعتبار سے خدا نے سب کو ایک جیسا بنایا ہے۔ جہاں فرق انسان پتہ چلتا ہے وہ ایمان کے اعتبار سے۔ دکھنے میں جناب حر کے بدن کو بھی دیکھو گے ویسا ہی ہے، اور دکھنے میں اگر کوئی شمر کے بدن کو دیکھے تو وہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حر کے بدن پر حسین سلام دے رہے ہیں اور شمر کے بدن پر آج تک لعنتیں برس رہے ہیں۔ یہ بہت ایک راز کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حسن جیسا امام، محبتوں کا معیار، اخلاقوں کا معیار، اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ اس کی زوجہ زیادتی کرے جو اخلاق کا برا ہو تو بات سمجھ میں آتی، لیکن حسن جیسا امام جو خلق عظیم کا معیار، لیکن حسن جیسے امام کو اس کی بیوی زہر دے دے۔ یہ تاریخ کے واقعات پڑھیے، قرآن بار بار جو قصوں کو نقل کرتا ہے انسان کو بیدار کرنے کے لیے۔ قارون کون ہے؟ حضرت موسیٰ کا کزن ہے، رشتہ دار ہے۔ زبیر کون ہے؟ مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ بی بی صفیہ اتنی بہادر بی بی تھی کہ جنگ خندق جب ہو رہی تھی، ایک یہودیوں کا شخص آیا اور مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس خاتون نے ایک صحابی کو کہا کہ اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتا، اسے مارتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں صرف شاعری جانتا ہوں لیکن کسی کو مارنا مجھے نہیں آتا۔ تو یہ خاتون ہوتے ہوئے جناب صفیہ، انہوں نے ایک بھاری چیز اٹھائی اور اس بندے کو مارا اور وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا۔ ایسی بہادر بی بی ابو طالب کی بہن ہے، ان کے بیٹے ہیں جناب زبیر، پھوپھی کے بیٹے ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جن کا آنا جانا تھا۔ یہ واقعات جب آپ سنتے ہیں کہ سیدہ کے گھر پہ آگ لگی، کبھی سنتے ہیں کہ شمر نے امام حسین کا گلا کاٹا، ذرا تاریخ بھی پڑھیے شمر تھا کون؟ جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے، یعنی امامت علی کروا رہے ہیں، پیچھے نماز شمر پڑھ رہا ہے، شانہ بشانہ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے، اور ایک وقت آتا ہے قاتل حسین بنتا ہے۔ عمر ابن سعد بچپنے میں امام حسین کے ساتھ بڑا ہونے والا، یہ نہیں کہ عمر سعد کو پتہ نہیں تھا کہ حسین ابن علی کون ہے، لیکن وہی عمر سعد قتل حسین کا خط لے کر آتا ہے
اور کربلا کے میدان میں سب سے پہلا تیر چلانے والا، جنگ کی ابتدا کرنے والا عمر سعد ہے۔ اکثر مسلمان یہ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنے قریبی رشتے، دشمنی کیسے ہو سکتی ہے، فلاں دوست تھا وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیوی نے بھی زہر دیا۔ ابو جہل کون ہے، ابو لہب کون ہے؟ سگے ہیں رسول خدا کے، کبھی پتھر مار رہے ہیں، کبھی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہر اس انسان کے لیے کہ کبھی یہ مت سمجھنا تمہارا بہت قرابت داری والا رشتہ ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو تجھے قریب ترین رشتوں سے بھی کیا کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ ہمیں کئی گاؤں میں ایسے قصے نظر آئے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ زمین کا ٹکڑا۔ پنجاب کا ایک واقعہ، ایک شخص نے اپنی 4 پھوپھیوں کو قتل کر دیا صرف 50 ایکڑ زمین کے لیے۔ بھتیجوں نے چچاؤں کا قتل کر دیا۔ ہسٹری خود کو دہرا رہی ہے، کیونکہ انسان وہی انسان ہے، خواہشیں وہی خواہشیں ہیں، ضرورتیں وہی ضرورتیں ہیں۔ کل اگر تخت و تاج کے لیے جھگڑا ہو رہا تھا تو مت سمجھنا آج تخت و تاج کے لیے جھگڑا نہیں ہوگا۔ کل اگر شہرت کے لیے، مقام کے لیے گلے کاٹے جا رہے تھے تو یہ مت سمجھنا کہ آج گلے نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو یہاں پہ قرآن نے کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس زندگی کے راز کی کنجی اگر تجھے مل گئی تو اس زمانے میں تو خود کو بچا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں جنت کو کمانا بھی بے انتہا آسان ہے، اور جہنم تو ویسے ہی تیار ہے، اس کے لیے کوئی زحمت کرنی ہی نہیں ہے آپ کو۔ جنت بھی بڑی آسان ہے۔ پیارے پیارے صحابی رسول کے سامنے کہنے لگے یا رسول اللہ، کہ آپ کی امت میں ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے جنگوں میں شرکت کی۔ نبی نے فرمایا ہاں، تیرے بعد آنے والی امت ہوگی جو تجھ سے بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم مددگار والسابقون السابقون اولئک المقربون، سب سے پہلے ہم نے ہجرت کی، ہم نے آپ کی مدد کی یا رسول اللہ، آپ کی خاطر ہم نے پتھر کھائے، جانیں قربان کی۔ کہاں تم بہتر ہو، اللہ اس کا اجر بھی تمہیں عطا کرے گا، لیکن تم نے محمد کو دیکھ کر محمد کا کلمہ پڑھا، تم نے میرے معجزوں کو دیکھ کر مجھے مانا، لیکن ایک امت آئے گی جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میرا کلمہ پڑھے گی۔ ہم میں سے کس نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، پر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ کیا سارے کلمے پڑھنے والے کا؟ نہیں، مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایسا ایمان ہے جیسا تم لوگوں کا محمد پر ایمان ہے۔ فرمائیے قیامت میں آگے آگے ہوں گے، ان کے لیے بولا جائے گا کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ عالم برزخ والے، عالم قیامت والے رش کھائیں گے، اے کاش ایسا نور ہمارے چہروں سے بھی نکلتا ہے۔ تو ایسا بننے کے لیے مطلب آج کے زمانے میں، جس زمانے میں آپ رہ رہی ہیں، دنیا کا مشکل ترین زمانہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ کو مولا علی سے محبت ہے تو دوسرے کو کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ یہ زمانہ بڑا عجیب ہے۔ اگر آپ سیدہ سے محبت کرتے ہو تو اس مسلمان میں کچھ ایسے ہیں جو ان کے قاتل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کسی کو روک نہیں سکتے کسی سے محبت کرو یا نہ کرو۔ کچھ وہ ہیں جو علی سے محبت کریں اور کچھ وہ ہیں جو امیر شام سے محبت کریں۔ کسی کربلا میں کچھ عاشق حسین ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عاشق یزید ہیں۔ آپ لوگوں کو محبت سے روک نہیں سکتے، جس طرح مکھی کو روک نہیں سکتے اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ اب یہ تو ہر انسان کا ظرف ہے، کوئی مکھی شہد پہ بیٹھتی ہے، کوئی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے، تو در علی کا نوکر بن۔ یہ تو آپ کی سلیکشن ہے نا۔ دو چیزیں یاد رکھیے زندگی میں، ایک ہے سلیکشن، ایک ہے ریلیشن۔ اسی بنیاد پہ جنت اور جہنم ملنی ہے۔ سلیکشن مطلب انتخاب، اور آسان کر دوں،
بھئی آپ کی مرضی ہے پیپلز پارٹی کو انتخاب کرو، یا آپ کی مرضی ہے مثلاً ایم کیو ایم کو انتخاب کرو. انتخاب کی بنیاد پر آپ کا مستقبل بنتا ہے. جس کو آپ انتخاب کرو گے آپ کی مرضی ہے. دوسرا ہے ریلیشن. ایک ہے انتخاب، ایک ہے رشتہ بنانا. آپ کی مرضی کس کے ساتھ رشتہ بناؤ اور آپ کی مرضی کس کا انتخاب کرو، کیونکہ ریلیشن انتخاب کے بعد بنتا ہے. زندگیاں بن جاتی ہیں اچھے انتخاب سے، زندگیاں بگڑ جاتی ہیں برے انتخاب سے. اگر زوجہ فاطمہ جیسی انتخاب بہترین ہے، مددگار ہوتی ہیں بچوں کی تربیت میں، گھر کے رہن سہن میں، یہ بیوی سکون لاتی ہے. بہترین مومن لیکن زندگی بیچارے کی تباہ ہو گئی، غلط جگہ سے شادی کر لی، انتخاب برا تھا. جوان ہے، نمازی، روزے دار، عزادار، ماتم، مجلسی، لیکن کسی غلط خاتون کے چکر میں پڑ گیا. انتخاب انسان کا اگر غلط ہو، سکون تباہ، ایمان تباہ. فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب اچھا ہوتا ہے. میں نے کہا مکھی مکھی ہوتی ہے، کوئی شہد کا انتخاب کرتی ہے، کوئی گندگی کا انتخاب کرتی ہے. تو یہ تیری مرضی ہے تو کس کا انتخاب، لیکن انتخاب ہوتا کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد کا نام ہے محبت. ایک ہے محبت عاقلانہ، ایک ہے محبت عارفانہ، ایک ہے حیوانی محبت. اب میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرے دل میں جو محبت ہے وہ محبت کون سی ہے. دیکھیے آپ کی موبائل پہ میسج آتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. کبھی دوست کا میسج آتا ہے، سلام کیا یا علی مدد کی، آپ نے اسے جواب دیا، دعا دی، آپ نے بھی بدلے میں دعا دی. لیکن ایک آدمی منکر ہے، آپ نے مجلس کروائی، اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے مسئلہ لکھ دیا کافر کافر شیعہ کافر. اس کا بھی تو میسج آیا آپ کو، آپ نے کہا یہ تو جاہل ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. جو مومن ہے آپ نے اس کا کیا دیا؟ جواب دیا. جس طرح آپ کے موبائل میں میسج آتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ایک موبائل دیا ہے جس کا نام دماغ ہے. ہاتھ کے موبائل کے سگنل ٹاور سے ملتے ہیں، دماغ کے موبائل کے سگنل آپ کی روح سے کنیکٹڈ ہیں. اس کے اندر بھی سگنل آتے ہیں، لذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کچھ سگنل کو وسوسہ بولتے ہیں. یوسوس فی صدور، یہ تیرے وجود کے اندر وسوسہ کرتا ہے، میسیجز بھیجتا ہے. من الجنۃ والناس، یہ مت سمجھنا میسج صرف شیطان بھیجتا ہے. شیطان بھی بھیجتا ہے، انسان بھی بھیجتے ہیں. آپ کو پہچاننا ہے کہ جو میسج مجھے آ رہا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اگر میسج علوی ہے، اگر میسج زینبی ہے تو اسے جواب دینا ہے. لیکن اگر میسج شیطانی ہے تو میں نے اسے روک لینا ہے. اکثر ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ذہن میں جو خیال آتا ہے ہم اسے روک نہیں پاتے. فوراً چیک کرو یہ جو خیال آ رہا ہے یہ کس محبت میں مجھے گرفتار کر رہا ہے. یہ محبت عقل کی بنیاد پر ہے یا محبت شہوت کی بنیاد پر ہے. یہی لوگ جو قاتل اہل بیت بنے، ان کی غلطی یہ تھی، یہ غلط محبت کے اندر پھنس گئے تھے. اگر حکومت کی محبت نہ ہوتی کبھی قاتل سیدہ نہ بنتے. اگر تخت کی محبت نہ ہوتی، رے کی حکومت کی محبت نہ ہوتی تو کبھی قاتل حسین نہ بنتا. اگر امام حسن کی بیوی کے دل میں حسن کی محبت ہوتی تو آج دنیا اس پر سلام بھیج رہی ہوتی. لیکن آج حسن کی بیوی ہوتے ہوئے لعنتیں سمیٹ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ غلط محبت میں گرفتار ہو گئی. اس لینا کو لالچ دی گئی، کچھ کہتے ہیں 4 لاکھ درہم کی لالچ دی گئی. وہ زہر بھیجا جو روم سے منگوایا گیا، کہ بادشاہ روم نے خط میں لکھا، جب حاکم شام نے زہر منگوایا تو اس کو خط میں لکھا کہ یہ زہر کسی نمازی کو نہ دینا، یہ زہر کسی اللہ کے نیک بندے کو نہ دینا، کیونکہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ بھی اگر نہر میں ڈالا جائے تو ساری مچھلیاں تڑپ کے مر جائیں.
اس قدر سنگین زہر دیا اور اپنی بیوی اپنے شوہر کو کیا دے؟ زہر دے. یہ معاملات آپ کے یہاں ریپیٹ ہوتے ہیں. کتنے کیسز پاکستان میں آپ سنتے ہیں بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، کیونکہ ہم غلط محبتوں کے شکار. مجلس کا مطلب یہ ہے تیری محبتوں کو خالص کرے. دیکھیے مثلا آپ کے وجود میں 4 محبتیں. محبت زنجیر کی طرح ہوتی ہے، انسان کو جکڑ دیتی ہے. بندہ پاکستان میں ہے لیکن بیٹے سے محبت ہے، بیٹا کینیڈا میں اسے چین نہیں ہوتا، حالانکہ بیٹا دور ہے، لیکن محبت زنجیر کی طرح ہوتی ہے، اسے اس سے جدا نہیں کرنے دیا. اسی طرح بندے کو اپنی گاڑی سے محبت ہو جائے. اب گاڑی رکھ کے گاؤں سے مثلا کراچی چلا گیا، اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، پتہ نہیں گاڑی پہ اسکریچ آ گیا، پتہ نہیں کوئی چوری کر کے نہ لے گیا، پتہ نہیں کوئی سیٹ نکال کے نہ لے گیا، پتہ نہیں کوئی ٹائر نکال کے نہ لے گیا. اب اس کا سکون، بندہ وہاں پر ہے، دل کہاں پر ہے؟ گاڑی پہ اٹکا ہوا ہے. یہ محبت زنجیر کی طرح ہوتی ہے، بندہ دور بھی چلا جائے پر دل دور جانے نہیں دیتا. اب گاؤں کے لیے ایک مثال دوں، مثلا آپ نے کتا رکھا اپنی حفاظت کے لیے، کل کوئی گھر میں چور آ جائے تو کتا اسے چیر پھاڑ لے یا مجھے بچا لے یا میرے گھر کو بچا لے. اب طاقتور ترین کتا آپ نے رکھا، بڑے سے بڑا چور بھی آ جائے تو کتا اسے زخمی کر دے. لیکن آپ جب ایک دفعہ چور آیا اور کتا بھی گھر میں ہے، وہ بھونکتا رہا لیکن آپ کو بچا نہ سکا. غلطی کیا ہوئی؟ آپ نے اس کے پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا. طاقتور ترین کتا بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا. اسی طرح اگر میرے وجود کے اندر دنیا کی محبت کی زنجیر بندی ہوئی ہے، اللہ بلائے گا میں جا نہیں پاؤں گا، کیونکہ زنجیر بندی ہوئی ہے. حسین بلاتے رہے، حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ کہنے لگا مولا کوفے میں میرے بچے بھوکے ہیں، اتنی مہلت دیجئے بچوں کو کھانا دے کر آؤں. امام نے کہا جاؤ گے شاید دیر ہو جائے. حسین بلا رہے ہیں حسین کی طرف. کہا مولا یوں گیا اور یوں آیا. تاریخ لکھتی ہے بچوں کی محبت نے کھینچا، کوفے گیا، لیکن جب کربلا واپس آیا تو حسین کا سر نو کے نیزہ پہ چڑھ چکا تھا. اصل آزادی ہے، اصل آزاد وہ انسان ہے، اصل فریڈم وہ ہے. عبد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حر بنے. جب تک حر نہیں بنو گے تب تک عبد نہیں بنو گے. جب تک تمام محبتوں سے آزاد نہیں ہوگے تب تک خدا تجھے حقیقی علی کی محبت عطا نہیں کرے گا. صلوات پڑھے محمد و علی محمد. تو الا المودۃ فی القربى کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود کو تمام محبتوں سے کیا کرو؟ آزاد کرو. محبت بڑی خطرناک چیز ہے. محبت اگر عاقلانہ ہو، عاقلانہ محبت کا مطلب ایک ایسی محبت جو مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے، جو مجھے آخرت میں بھی فائدہ دے. ایسی محبت جسے خدا نے بقا دی ہو. مثلا آج کسی حسن کے عاشق بن جاؤ اور اس محبت میں گرفتار ہو جاؤ، جب تک چہرہ حسین ہے تب تک محبت رہے گی، اور جیسے حسن ختم ہوا محبت بھی ختم ہو گئی. کسی کو کسی سے محبت کرو اس کی امیری کی وجہ سے، اور جیسے بندہ فقیر ہوا دوست سارے چلے جاتے ہیں. یہ وہی گندگی ہے جس پہ مکھیاں جمع ہوتی ہیں. آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر یہ بندہ میرا دوست بنا ہے تو کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، تخت کی وجہ سے. کیونکہ علی کو جب حکومت ملی تو طلحہ بھی آ گئے، زبیر بھی آ گئے، کئی لوگ جمع ہوئے، لیکن علی کو تخت ملے نہ ملے سلمان علی کے پھر بھی ساتھ تھا، قمبر پھر بھی ساتھ تھا، مالک پھر بھی ساتھ. یہ امتحان بشر ہوتا ہے کہ علی سے محبت کرو علی کی وجہ سے. تبھی مولا علی کا جملہ کہ اے خدا، علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدے نہیں کیے، علی نے جہنم کی خوف میں تجھے سجدے نہیں کیے، علی نے تجھے سجدے اس لیے کیے کیونکہ علی نے تجھے لائق سجدہ پایا. کہیں ایسا تو نہیں ہماری بھی اہل بیت سے کوئی لالچ والی محبت ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے جہنم میں، اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، تو ہم مولا علی سے محبت کریں گے اور سیدھا جنت میں. دیکھیے دھوکہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، وہاں خالص مال کو خریدا جاتا ہے. ملاوٹ نہ دنیا میں چلتی ہے نہ آخرت میں چلتی ہے. ہاں کسی کو مال کی پہچان نہ ہو نا، اسے تو دے سکتے ہو، لیکن علی کو کون دھوکہ دے؟ کہتے ہیں دو پٹھان مر گئے،
قبر میں ایک پٹھان کو اٹھایا گیا، ملائکوں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کس نے کہا اخلاص خان. تو کہا سورہ اخلاص آتی ہے؟ کہا آتی ہے. کہا سنا؟ اس نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، پورا پڑھ دیا. کہا جا امتحان میں پاس ہو. دوسرے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس کا نام تھا یاسین خان. اب اس نے سمجھا کہ مجھے بھی کہے گا یاسین پڑھ دو، اخلاص تو چھوٹا سا سورہ تھا. تو اس نے فوراً کہا کہ ملائک صاحب میرا نام تو یاسین ہے لیکن پیار سے مجھے کوثر بلاتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہاں پہ بندہ ملائکوں کو دھوکہ دے دے، وہاں دھوکہ نہیں چلتا. ملائک سوال پوچھے اسے بولے میں تو عزادار ہوں، میں تو ماتمی ہوں، میں نے تو مجلس کروائی تھی عارف کاظمی کو بلا کے. وہ کہے گا وہ تیرا عمل ہے، لیکن عمل قبول کس کا ہوتا ہے؟ بھائی لاکھ مجلسیں کرواؤ، لاکھ درود پڑھو، 100 زیارتیں کرو امام حسین کی، لیکن قبول کس کا عمل ہوتا ہے؟ اصل تو قبولیت ہے نا. انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. میں عمل اس کا قبول کروں گا جس کے دل میں تقوی ہے. اب تقوی کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں تقوی خوف الہی کا نام ہے، لیکن میں کہتا ہوں تقوی عشق الہی کا نام ہے. کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ. آج تک ہم نے سوچا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ. اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کی، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں. قرآن کی آیت من اتخذ الہہ ہوا، مکے والوں کے لیے انہوں نے اپنا الہ کسے بنایا؟ اپنی ہوا و ہوس نفس. الہ کا مطلب ہے محبوب، الہ کا مطلب ہے معشوق، کیونکہ آپ سنتے اپنے محبوب کی. بندہ ہندو ہو، بندہ مسلمان ہو، بندہ مسیحی ہو، لیکن کرتا وہی ہے جو اس کا محبوب اسے کہے. اب محبوب بندہ بنا تو بندے کی سنے گا، محبوب مال بنا تو مال کی سنے گا، محبوب رے کی حکومت بنی تو اس کی سنے گا، محبوب علی بنا تو علی کی سنے گا، محبوب امیر شام بنا تو امیر شام کی سنے گا. پر میں اصل یہ بتا من اتخذ الہ ہوا، لا الہ، میرا کوئی محبوب نہیں، میرا کوئی معشوق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اس کے سوا اگر کسی کی محبت آئی تو یہ شرک ہے. اس کی محبت میں کسی کی محبت کو ملاوٹ میں نہیں لانا. اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی. رسول سے بھی عشق ہے کیونکہ رسول عاشق خدا ہے. علی سے عشق ہے کیونکہ علی عاشق خدا. پوری زندگی عشق خدا میں گزر گئی نا. کبھی ایسا عاشق آپ نے دیکھا کہ سر کٹ جائے نو کے نیزہ پر پھر بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوا نہ؟ یہ تعلق ہے حسین بن علی پروردگار عالم سے، عشق پروردگار عالم. فرمایا خدا عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں کیا ہے؟ عشق خدا ہے. یہ عشق بڑھتا کیسے ہے؟ آپ مجلس میں آتے ہو عشق امام حسین بڑھتا ہے، کربلا جاتے ہو عشق امام حسین بڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہو عشق خدا بڑھتا ہے. لیکن سب سے بڑا ریزن عشق بڑھنے کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کل عشق کا بازار گرم ہے، مختلف عشق بیچنے والے، ہم خریدار ہیں. آپ دکان پہ جاتے ہو، بچے کو عشق ہے آئس کریم سے، تو دکاندار کو پتا ہے کہ بچے کے لیے کیا رکھنا ہے. باپ جب گھر جاتا ہے نا، اتنی سمجھ ہے اسے کہ 4 سال کے بچے کے لیے کیا لینا ہے، 20 سال کے بچے کے لیے کیا لینا ہے. 4 سال کا بچہ روتا ہے آئس کریم کے لیے، ٹافی کے لیے، چاکلیٹ کے لیے، ایک چھوٹی سی سائیکل کے لیے، کھلونے کے لیے. لیکن 20 سال کا بچہ روتا ہے بابا شادی کرا دے. یہاں تو بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں. اب اگر 4 سال کے بچے کو 20 سال کا بچہ سمجھائے کہ بھائی شادی کیا ہوتی ہے، شادی کی ویلیو کیا ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پائے گا.
کیونکہ اس کے اندر اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ وہ اس منزل کو سمجھے. جب تک بڑا نہیں ہوگا تب تک سمجھے گا نہیں. جب تک وہ احساس نہیں آئے گا تب تک اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا. اس کی محبت بچگانہ محبت ہے, اس کی محبت بالغانہ محبت ہے. بڑا ہو گیا ہے, بالغ ہو گیا ہے, اسے پتا ہے کہ میری محبت کیا ہے. بچے کی ڈیمانڈ ہے کھلونا, بڑے کی ڈیمانڈ ہے جو اس کی ضرورت ہے. اسے گاڑی چاہیے, اسے گھر چاہیے, اسے بیوی چاہیے, اس کی ڈیمانڈ ہے نا, کیونکہ وہ بڑا ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ عاقل ہے. اب اگر 21 سال والے کو آئس کریم دے کر خوش کرو گے ہوگا؟ وہ کہے گا جا کر بچے کو دو. اور بچے کو اگر سونا بھی لا کر دو گے پھینک دے گا, کہے گا مجھے کیا دو؟ آئس کریم دو. تو آپ بڑی کوشش کرتے ہیں بعض مسلمانوں کو سمجھانے کی کہ علی کیا ہے, علی سونا ہے, علی ہیرا ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کیونکہ اب ہی تک بچہ ہے. وہ تو کہتا ہے مجھے مٹی کے برتن دے, میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا. مجھے مٹی کے کھلونے دے, میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا. حر کو پتا تھا کہ حسین کی قیمت کیا ہے. ابن سعد بچہ تھا ذہنی اعتبار سے. امام حسین کہے کر رے کی حکومت تو دور, تجھے رے کی حکومت کا دانہ بھی نصیب نہیں. سودا کر تو مہنگا سودا کر, سستا سودا نہ کر. اور سودا بہترین وہی کرتا ہے جو عقل مند ہو. بے وقوف کو کیا پتا سودا کیا. اب سودا کرنے اللہ سے. ہم کن چیزوں کا سودا کرتے ہیں؟ شیطان سستی چیزیں دیتا ہے. مولا فرماتے نہیں, مہنگا سودا کر. اپنے وجود کا خریدار شیطان کو نہ بنا. اگر واقعاً عالم ارواح میں چلے جائیں تو ملائک دشمنان اہل بیت پہ ہنستے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے میں نے سیدہ کو شہید کر دیا تو پتہ نہیں کامیاب ہو گیا, میں نے حسین کا سر قلم کیا تو پتہ نہیں میں کامیاب ہو گیا. ملائکۃ اللہ ان کی حرکتوں پہ ہنستے ہیں. کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے. تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی ابدی آخرت کو تباہ کر دیا. مولا فرماتے اگر خدا جنت کی خوشبو زمین پہ رہنے والوں پہ نازل کر دے تو یہ سارے اس خوشبو کو سونگھ کے مر جائیں. اتنی طاقت ہے جنت کی خوشبو میں, اتنی نعمتیں ہیں. اگر عالم برزخ و عالم مثال اگر کوئی بندہ دیکھ لے, کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, اللہ بعض بندوں کو دکھاتا ہے. آیت اللہ العظمی نراقی ان کی کتاب ہے جامع السعادہ, معراج السعادہ. باپ اور بیٹے نے 2 کتابیں لکھی ہیں. پہلے زمانے میں ہر شیعہ کے گھر میں 3 کتابیں ضرور ہوتی تھیں. قرآن, مفاتیح الجنان, اور یہ اخلاقی کتاب ہے جامع السعادہ, معراج السعادہ. سعادت کا جامع ترین راستہ, کامیابی سیکھنے کا جامع ترین راستہ. اگر بچہ 14, 15, 16 سال کا, اسے پتہ ہونا چاہیے میں دنیا میں آیا کیوں. اب یہ بیچارہ جوان ہوتا ہے, اس کے اندر شہوت بھی ہے, بھوک بھی ہے, مال کی محبت بھی ہے, ہاں شہرت کی محبت بھی ہے, مقام ہے, کبھی نوکری کے پیچھے, کبھی کسی کے پیچھے. اب اس معاشرے کی محبتوں میں اور بیچنے والے جو اس محبتوں کو ہیں کہ ان کا شکار بن جاتا ہے اور پوری زندگی کیا ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. مجلس حسین بھی سمجھو ایک بازار ہے, لیکن اس بازار مشک علی بیچا جاتا ہے کوئی خریدنے والا, ہے کوئی اس عشق کو پرکھنے والا, ہے کوئی عبد خدا بننے والا, ہے کوئی اپنی آخرت کو بنانے والا. تو یہاں بھی دعوت دی جا رہی ہے. اور ایک چھوٹا سا موبائل جب اپنی جیب سے نکالتے ہو وہاں سے بھی تجھے دعوتیں دی جاتی ہیں. جب ٹی وی کھولتے ہو وہاں سے بھی دعوت دی جا رہی ہے. بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہو, یہ جو فاسقین, فاجرین, یہ بدکاریاں, یہ فحاشتیں پھیلانے والے, یہ بھی دعوت دے رہے ہیں. فرق یہ ہے کوئی مبلغ اسلام ہے تو کوئی مبلغ شیطان ہے. شیطان نے بھی تو اپنے مبلغ پھیلائے ہوئے ہیں نا. شیطان بھی تو بھیجتا ہے نا لوگوں کو دعوت دینے جہنم کی طرف. اب یہ میری شناسائی ہونی چاہیے کہ جو میسج میرے پاس آ رہا ہے اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے. یہ اگر میں سمجھ گیا کہ دعوت جو آ رہی ہے مجھے پہچان میں آنی چاہیے دعوت الہی دعوت ہے یا شیطانی دعوت ہے. اور جو اس شناسائی کو رکھے اور سمجھ گیا اور صحیح وقت پہ سمجھا کہ حسین جنت کی دعوت دے رہا ہے, ابن سعد مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. ہاں وقتی سکون ہے لیکن ابدی تباہی ہے. یہاں وقتی تکلیف ہے لیکن ابدی سکون ہے. فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ میں نے شہد پہ بیٹھنا ہے یا گندگی پہ بیٹھنا ہے. میں نے کون سی چیز سے اپنی خوراک بنانی ہے, اچھی خوراک یا بری خوراک. آغا نراگی فرماتے گھر میں فاقے تھے,
کھانے کے لیے رمضان کا مہینہ افطاری کے لیے کھانا نہیں. یہ بھی ایک علماء کی روش ہوتی تھی. جب پریشان ہوتے تھے مستاصل ہو جاتے تھے تو کہتے میں نے سوچا وادی السلام چلا جاؤں. وادی السلام میں ہزاروں انبیاء دفن ہیں جن کا 1,24,000 کے قریب انبیاء اللہ نے بھیجے. یہ سرزمین سب سے پرانی ہے جسے بین النہرین کہتے ہیں نا, دجلہ اور فرات. یعنی دنیا کی سب سے پہلی مخلوق آ کر جہاں پہ بسی, یا دنیا کی سب سے پہلی سویلائزیشن تمدن جہاں پہ بنا, سوسائٹی گاؤں کہیں پہ بنا, تو یہ کوفے کی سرزمین ہے, بین النہرین ہے. تب سے انبیاء آئے اور یہاں پہ ہزاروں انبیاء دفن ہیں, شہداء, اولیاء. تو انہوں نے کہا کہ مستحب بھی ہے, اور جب بندہ پریشان ہو تو اولیاء کو یاد کرے نا. تو کہتے میں چلا گیا وادی السلام, جا کے وہاں پہ قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھوں, کوئی ہدیہ دوں, تاکہ خدا ان کے صدقے میں میرے لیے رزق کو کھولے. اور یہ بھی معصومین فرماتے ہیں بندے خدا اگر پریشان ہو جاؤ, پریشانی ہے دنیا کی کوئی پریشانی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہاں جاؤں, اب بندہ مشہد ہو تو مولا رضا کے حرم میں چلا جاتا ہے. ہمیں تو بچپن سے عادت تھی, اور پاکستان آنے کے بعد تھوڑی مشکل ہوتی ہے. کبھی دل انسان کا چکڑ جاتا ہے, دل ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑی میڈیٹیشن کرے, تو یہاں پہ تو کوئی حرم بھی نہیں ہے, تو بندہ کہاں جائے. مشہد ہو تو امام رضا کے حرم چلا جائے, کربلا ہو تو حسین کے حرم چلا جائے, تہران ہو تو شہر رے شاہ عبد العظیم کی مزار پہ چلے جائے, بڑی روحانی مقام. قم میں ہو تو بی بی معصومہ. اب پاکستان میں بندہ پریشان ہو جائے, دل کرتا ہے بندے کا چلو مسجد ہے, کبھی مسجد چلا گیا. لیکن فرماتے جب کبھی پریشان ہو جاؤ نا, تو اگر کسی کے ماں باپ زندہ نہیں تو فرماتے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کر. ماں کی قبر پہ چلے جاؤ, باپ کی قبر پہ چلے جاؤ, ایک سورہ فاتحہ پڑھو. کچھ نہیں آتا, درود تو سب کو آتا ہے نا, 1000 مرتبہ 1400 مرتبہ درود پڑھو اور ان کو ہدیہ کرو. فرمایا ماں باپ کی دعا مرنے کے بعد بھی قبول ہوتی ہے. اگر کسی کی ماں زندہ ہے تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ, وہ کما میرے لیے دعا کرو, میں پریشان ہوں. باپ کے ہاتھوں کو بوسا دو, بابا ان ہاتھوں کو بلند کر کے میرے حق میں دعا کریے. اللہ فوراً راستے کیا کرتا ہے, کھول دیتا ہے. بعض اوقات بڑے دروازے ہمارے قریب ہوتے ہیں لیکن ہم بڑے دور چلے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے قبولیت کا دروازہ تیرے گھر میں ہے, تو بھٹک کہاں رہا ہے. یہ ماں باپ قبولیت کے دروازے ہیں. آغائے نراکی فرماتے میں چلا گیا وادی السلام میں, اور میں نے کچھ دعائیں پڑھی مرحومین کے لیے. اتنے میں ایک جنازہ آیا وادی السلام, لوگوں نے آ کے جنازے کو دفن کیا, قبر کھدی ہوئی تھی. مجھے دیکھا مولانا ہوں, سر پہ امامہ ہے, کہ شیخ ادھر آ. عراق میں مولانا کو شیخ بولتے ہیں, سندھی شیخ نہیں ہے. وہاں آپ کو ہر مولوی شیخ ملے گا. کسی نے کہا مولانا پتہ نہیں سندھ کے شیخ نجف میں کیسے آ گئے. میں نے کہا یہ وہ شیخ نہیں ہے, کاسٹ شیخ نہیں ہے, وہاں پہ لقب ہے, عالم کو شیخ بولتے ہیں. کہ شیخ ادھر آؤ. چلا گیا, کہ ہمیں بہت جلدی ہے, جنازہ ہم نے قبر میں اتار دیا ہے, اس پہ تلقین بھی پڑھو, کچھ دعائیں بھی پڑھو. مزدور کھڑا ہے, بعد میں قبر کو کیا کرا دینا, دفن کرا دینا. اگر نراکی کہتے ہیں آیا تھا, چلو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے, کسی مومن کی قبر پر تلقین پڑھا دو. کہتے میں قبر کے اندر اتر, میں نے تلقین پڑھائی, کچھ زیارتیں پڑھی, ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی, اور انہی کی قبر میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا, میرے سامنے سے ایک دروازہ کھلا. میں نے کہا نا بعض لوگوں کو خدا وہ عالم دکھاتا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ اس عالم کی قدر و قیمت کیا ہے, جس کی دعوت اہل بیت ہمیں دیتے رہے. مجلس ترہیم بھی ہے تو ربط بھی ہو جائے گا. کہتے دروازہ کھلا, میں نے دیکھا سر سبز باغ ہے, ایسی خوشبو آ رہی ہے میں نے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سنی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, گویا وہ ہوائیں, وہ سبزہ, وہ باغات مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں. کہتے ہیں اس دروازے کے اندر داخل ہو گیا. کیا دیکھا, بڑے بڑے قصر بنے ہوئے, لیکن قصروں کی دیواریں اینٹوں سے نہیں بنی, سونے اور چاندی سے کھڑی کی گئی. کہتا جب قصر کے اندر داخل ہوا تو سیڑھیاں بنی ہوئی تھی, لیکن سیڑھیاں بھی جواہرات سے بنی ہوئی تھی, یاقوت و عقیق و زمرد و ان سے سیڑھیاں بنی ہوئی. اتنا خوبصورت قصر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, ایسے خوبصورت پرندے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے, ایسی ہوائیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. جب قصر میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے, اس کے اطراف میں کوئی 20-25 لوگ بیٹھے ہیں, گویا وہ اس سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہا ہے. میں بھی جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا. سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ پہلا سوال
یہ بتائیے ہمارا فلاں رشتہ دار زندہ ہے؟ بعض اوقات کہتا تھا ہاں زندہ ہے، تو وہ کہتے تھے الحمدللہ۔ اگر کہتا تھا نہیں فلاں رشتہ دار مر چکا ہے، ان سب کے چہروں پہ مایوسی آ جاتی تھی۔ میں نے ان بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا یہ دعائیں کر رہے ہیں فلاں زندہ ہے فلاں مر گیا، تو مایوسی کی کیا بات ہے اگر آپ کہتے ہیں مر گیا؟ کہ جب کہتا ہوں نا زندہ ہے یہ خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب مرے نہیں، اگر مرے ہوتے تو ہمارے پاس آ چکے ہوتے، خوش ہوتے ہیں، ابھی بعد میں مریں گے تو ان سے ملیں گے۔ جب میں کہتا ہوں مر چکے ہیں تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ اس کا مطلب مر چکے ہیں، یہاں نہیں آئے۔ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نعمت والوں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں پہ متقین کو بھیجا جاتا ہے، وادی السلام جسے کہتے ہیں۔ اگر یہاں نہیں آئے تو میں نعمتوں میں چہرہ نورانی، سانپ نے ڈس دیا، پریشان ہو گیا، چہرے پہ عجیب سے تیور آ گئے، گویا شدید تکلیف میں آ گئے۔ پھر وہ سانپ چلا گیا، پھر ہم باتوں میں مشغول ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد سانپ آیا، پھر اس نے ان کو ڈسا۔ میں نے کہا یہ سانپ کا ماجرا کیا ہے؟ آپ تو نیک ہیں، یہ سانپ آپ کو عالم برزخ میں کیوں ڈس رہا ہے؟ کہ میں نے زندگی میں ایک غلط فیصلہ کیا تھا جس کی سزا مل رہی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا معافی نہیں مانگوں گا، یہ سانپ مجھے ڈستا رہے گا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ ہمارے گاؤں میں ایک دکان تھی، میں گزر رہا تھا، اس دکان پہ دکاندار اور گاہک کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دکاندار کہہ رہا تھا تو نے مثلا میرے 14,000 دینے ہیں، گاہک کہہ رہا تھا نہیں 13,000 دینے ہیں، 1,000 روپے پہ جھگڑا تھا۔ میں دونوں کو جانتا تھا، اور جو گاہک تھا اسے بھی جانتا تھا، دکاندار کو بھی۔ میں نے کہا چلو میں تم دونوں کا فیصلہ کرتا ہوں کہ جو آپ بولو ہمیں منظور ہے۔ میں نے کہا نہ 13,000 نہ 14,000، 13,500۔ کہ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کی خاموشی بتا رہی تھی وہ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہے، اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے 14,000 بنتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ جو گاہک تھا تھوڑا میرا جاننے والا تھا، میں نے فیصلے میں اس کی فیور کر دی کہ جب یہ کیا نا، اسی کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے، 2 عام آدمیوں کے بیچ میں بندہ غلط فیصلہ کرے تو عالم برزخ میں سانپ ڈس رہا تھا، اور سوچ کے بتائیے اگر کوئی نبی کی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کرے کتنی سزا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ ہم عالم برزخ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم نے سمجھا سب کچھ دنیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے لوگ آج زمین کے اوپر ہیں نا، ایک دن آئے گا یہ سارے زمینوں کے اندر ہوں گے۔ تاریخ کے واقعات، کیونکہ واقعاً نہ صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے نہ صحیح مسلم پڑھی جاتی ہے، اگر اپنی کتابیں پڑھی جائیں تو اعمال نکل آئیں۔ جناب سعد بن معاذ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد علالت کے بعد شہیدوں کی دنیا سے چلے گئے۔ ان کا جنازہ جب اٹھا تو یہ واحد جنازہ ہے جس میں نبی ننگے پاؤں ہو کر چلے۔ بڑے بڑے اصحاب ایسے ہوتے تھے جن کی شان بیان کرنے کے لیے نبی نے اپنے پاؤں سے جوتیاں اتار دی۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آج تک ہم نے آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا۔ نبی نے فرمایا 70,000 ملائک ننگے پاؤں چل رہے ہیں اس کے جنازے میں۔ ایسا صحابی جس کو قبر میں کس نے اتارا؟ نبی نے اتارا۔ اچھے اعمال اپنی جگہ، لیکن جب کوئی غلطی کرتے ہو اس کا حساب تو اللہ کو دینا ہے نا۔ صحابی رسول ہے۔ یہ حدیث، یہ واقعہ ان مسلمانوں کے لیے عبرت ہے جو کہتے نہیں اگر کوئی صحابی بن گیا تو اللہ کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ کوئی بھی ہو حساب تو ہونا ہے، کتاب تو ہونا ہے۔ اللہ حسیب ہے، اللہ عادل ہے، عام بندے کا بھی حساب کرے گا، عالم کا بھی حساب کرے گا، جاہل کا بھی، سب کا حساب لے گا وہ۔ اور جب قبر میں اتارنے کے بعد نبی باہر آئے تو جناب سعد کی ماں نے کہا مہلن مہلا، آئے سعد تجھے مبارک ہو اور جنت مبارک ہو۔ نبی نے کہا خبردار، جنت تو نہیں دے سکتی، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ خدا کو یہ مت کہا کرو کسے جنت دینی ہے کسے جنت نہیں دینی، جنت دینے کا فیصلہ اللہ کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں ہاں میرا صحابی اللہ جنت دے گا، لیکن خدا اپنی مرضی سے دے گا۔ ماں پریشان ہو گئی کہ 70,000 ملائک ننگے پاؤں چلے، قبر میں اتارا۔ کہا کیا ہے سعد کی ماں یہ بھی سن لے، ابھی ابھی سعد پر فشار قبر ہو رہا۔
اب فشار کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ جنت نہیں جائے گا، جنت اپنی جگہ ہے، وہ تو جانا ہے، جو نیک ہے اسے جنت جانا ہے، لیکن یہ تو مطلب نہیں کہ اگر میں نبی کا صحابی ہوں یا علی کا صحابی ہوں یا علی کا ماننے والا ہوں یا نبی کا ماننے والا ہوں تو اللہ میرے اعمال کا مجھ سے حساب نہیں لے گا۔ حساب تو لے گا، جنت بھیجے گا، ہر مومن کو جنت جانا ہے، لیکن حساب اور کتاب کے بعد جنت جانا ہے۔ کافی فشار قبر ہو رہا ہے، ایک سرسبز ٹہنی لی اور ساتھ کی قبر پہ رکھی، تو جب تک سرسبز ہے حساب فشار ہو رہا ہے، جیسے خشک ہو گئی فشار کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ اب وہ 10 منٹ کا ہی فشار قبر کیوں نہ ہو، حساب تو دینا ہے، 5 منٹ کے لیے فشار قبر حساب تو دینا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ اتنا نیک، نمازی، تہجد گزار، قرآن پڑھنے والا، شہید ہونے والا، زخم کھانے والا، اس کو کیوں فشار قبر ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سختی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اگر کسی کا اختیار دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تو ظالم بن جائے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، اب مرد ظالم بن جائے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، کا تھوڑا اخلاق کا سخت ہے۔ یہاں پہ یہ حدیث فرمائی افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا، تم میں سے افضل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مومن نمازی، تہجد گزار، ماتمی سب کچھ پر اخلاق کا برا ہو، اور ایک دوسرا ہے جو تہجد بھی نہیں پڑھتا، بس واجبات ہی پڑھتا ہے لیکن اخلاق کا بڑا اچھا ہے، جنت میں مقام اس کا بلند ہوگا۔ تو مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی نشانی ہے کہ شیعوں کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اتنے کنجوس نہ بن، کسی کو پیسے کی مدد نہیں کر سکتا، مشورہ بھی نہیں دے سکتا، کم از کم ہنس کر اس کے دکھ کو تو دور کیا کر۔ احسنکم اخلاقا، پھر فرمایا تم میں سے سب سے بہترین اخلاق محمد کا اخلاق ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بیویوں کے ساتھ نبی کا رویہ، کمزور ایمان والے، کوئی اخلاق نبی کا اچھا تھا نا، سب کے ساتھ اخلاق اچھا تھا۔ جس نے کچرا پھینکتی تھی نا ڈیری نبی کے سر پر، جب بیمار ہو گئی تو پھر رسول اس کی عیادت کے لیے گئے۔ یہی فرق ہے، مکتب اہل بیت تلوار سے نہیں بڑھا، اخلاق کے علی سے بڑھا ہے۔ 500 سال دشمنان اہل بیت کی حکومتیں رہی ہیں، 500 years، 300 سال بنو امیہ، تقریباً 200 سال عثمانی حکومتیں رہی ہیں، لیکن شیعہ کس طرح بڑھے؟ پورے سندھ کو ملا لیں، محمد ابن قاسم نے یہاں لوگوں کو مسلمان بنایا، کس کے زور پر؟ تلوار کے زور پر۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، یہ فتوحات جتنی ہوئیں اکثر تلوار کا زور تھا، پورا ایران مثلا مسلمان بنا تلوار کے زور پر۔ لیکن شیعہ کیسے بنے؟ ہمارے پاس تو کوئی حکومت ہی نہیں تھی، اخلاق کے زور پر۔ اور جو اخلاق سے مسلمان بنتا ہے وہ کبھی اسلام کو چھوڑتا نہیں۔ شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی، اگر اس نے اخلاق سے اسلام کو قبول کیا یہ کبھی اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اگر کسی نے تلوار کے زور پہ اسلام کو قبول کیا یہ بندہ کبھی بھی اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے خوف گیا اس کے بعد فوراً اس چیز کو چھوڑ دیتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وجل۔ یہ میں نے ٹنڈولا یار میں بھی واقعہ پڑھا تھا کہ لوگ نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایسے تھے جو اخلاق علی کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ کہ میں نے کہا کسی جنگ میں مولا علی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے علی نے وار کیا اور ظالم کی تلوار گر گئی، اور ہوشیار تھا، تیز تھا، کین تھا، اب پتا تھا مر جاؤں گا، تلوار گر گئی ہے، علی وار کریں گے، لیکن اسے پتا نہیں تھا علی کسی نہتے پہ کبھی وار نہیں کرتا۔ یہ مولا کا اصول تھا، جب تک ہاتھ میں تلوار ہے تو علی وار بھی کرتا، تلوار گری تو مولا فرما دیتے ہیں نہتے پر وار نہیں کرتا، جو پیٹ دے کے بھاگتا ہے علی وار نہیں کرتے۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہو۔ میدان جنگ میں علی کے فضائل پڑھنے لگا۔ امام نے کہا تو نے سچ سنا ہے؟ کہا کتنے سخی ہو؟ امام نے کہا مانگ کر دے۔
اگر سلمان جتنا ہوشیار ہوتا تو علی سے وہ مانگتا جس سے آخرت بننی تھی، لیکن اتنا تیز نہیں تھا. گویا علی کو شاید آزمانا چاہتا تھا. اس نے کہا سچ مچ اتنے سخی؟ امام نے کہا کہ اپنی تلوار مجھے دو. اب میدان جنگ میں دشمن تلوار مانگے کون دیتا ہے؟ لیکن یہ علی ہے. مولا نے فوراً تلوار اس کے سامنے پھینک دی کہ اٹھا تلوار. اور جیسے اس نے علی کے سامنے تلوار اٹھائی اس کے تیور بدل گئے. اب بہادری کے جلوے دکھانے لگا، کہنے لگا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے علی تلوار کے بھروسے پہ لڑتا ہے؟ تو کیا سمجھتا علی تلوار کے بھروسے؟ وہ اور ہیں جو تلواروں کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، علی اپنے خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے. اس نے جب یہ منظر و اخلاق علی دیکھا نا کہ اگر علی کا خدا ایسا ہے جس پہ علی کا اتنا بھروسہ ہے، اس خدا پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. اس نے فوراً مولا کے ہاتھوں میں بیعت کی اور نبی کی طرف روانہ ہوا. اب مقابلہ تھا جنگ میں، میدان جنگ. دور سے اصحاب کرام دیکھ رہے تھے اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اکثر علی ان کی سمجھ میں آتے بھی نہیں تھے. کبھی کسی نے لعاب دہن پھینکا، علی کھڑے ہو گئے، چہر قدمی کرنے لگے. یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اب دور سے دیکھ رہے تھے نا، علی نے تلوار گرائی، پھر اپنی تلوار دی، پھر اس نے اپنی تلوار واپس دی، پھر علی کے ساتھ آنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ علی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کافر تھا، تلوار گری تھی، فوراً اسے واصل جہنم کر دیتے. علی کافر کو اسیر بنا کے لا رہے ہیں کہ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور علی میں کہ تو اپنی تلواروں سے کافروں کو مارتا ہے، علی نے اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو مار دیا. افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا. بہترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہے. اب تو قد غن ہے، ہم تاریخ بھی نہیں پڑھ سکتے کس کا اخلاق کیا تھا. تاریخ میں ایسی جلیل القدر شخصیات گزری ہیں، گھر میں آ کے چیختے تھے، ان کے گھر میں ان کی بیوی کے بچے گر جاتے تھے. واقعاً تاریخ میں لکھا ہوا، خوف طاری ہو جاتا تھا. ایسے ایسے اخلاق والے ہوتے تھے، ادبت اخلاق ہوتے تھے. یہ تاریخ میں لکھتا ہے کس کے پاس کس کا رشتہ گیا اور اس نے رشتے سے منع کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، تیرا اخلاق ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہیں. نبی نے فرمایا بہترین اخلاق والا بہترین ایمان والا ہوتا ہے. قیامت کا ترازو اخلاق پہ تولا جائے گا. جو بد اخلاق ہے، بد اخلاق اگر بیوی بھی ہے اور اگر وہ شوہر سے طلاق مانگتی، اللہ کہتا ہے اسے فوراً آزاد کر دے، کیونکہ بد اخلاق ہے. اگر مانگ رہی ہے ایسے نہیں آپ گھر جا کے فوراً طلاق دے دو. اگر وہ مسجد ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں تیرے ساتھ رہتی نہیں، اتنا تنگ کر دے، گھر میں بھی نہ آئے، کوئی حق بھی ادا نہ کرے، تو فرماتے ایسی عورت کو آزاد کرنا بہتر ہے، سے اپنا قیدی نہ بنا. کیونکہ اخلاق کی بری ہے، شاید تجھ سے آزاد ہو کے کوئی بہتر اسے مل جائے جس سے وہ شاید اپنی زندگی کو بھی چلا سکے. بہترین اخلاق. اگر اخلاق برا، فشار قبر میں فشار ہوتا ہے. دوسری چیز جو فشار قبر کی باعث ہوتی ہے، واللہ اس بیماری سے بچیے، بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں. نبی نے فرمایا جو نمیمہ کرتا ہے، نمیمہ کا مطلب سخن چینی. چار دوست ہوٹل پہ بیٹھے، ایک محفل میں بیٹھے، چاروں کی برائی کر رہے ہیں. فرمایا یہ کبھی بھی فشار قبر سے بچ نہیں سکتا. دوسرا جادوگر، جادو کرنے والا. الکاہن کا ساحر والساحر کالکافر. جو کافر ہے وہ جہنمی ہے، جو جادوگر ہے وہ کافر ہے. جادو سورہ بقرہ میں بتاتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کرنا، کوئی ایسا عمل جو دو لوگوں کے بیچ میں کیا ڈالے، تفرقہ ڈال دے. دو دلوں کو جدا کر دو. ایک خاتون نے فون کیا کہ میری ساس نے پتہ نہیں کون سا علم کیا، میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا. تو دلوں کو جدا کر دو. اور واقعاً کوئی ایسا کرے تو فرماتی ہے کبھی بھی اللہ کے فشار قبر سے بچ نہیں سکتا، بلکہ یہ کافر ہو کر اٹھایا جائے گا، مسلمان ہو کر نہیں. ایک تو المیہ یہ ہے کہ ہم بعض گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تو بعض گناہوں کو ہم نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے. اس خاتون نے کہا جب میری سانس نے یہ کیا، میں نے کہا کیا کیا؟ جب اس نے بتایا پھر ثابت ہو گیا کہ واقعاً اس نے ایسا علم کیا. میں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری سانس نماز پڑھتی ہے؟ کہ پابند.
تہجد گزار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، بڑی نیک ہے ہمارے خاندان میں. میں نے کہا اگر اسے بولا جائے شراب پی کے پی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، متدین ہے. میں نے کہا اگر اسے بولا جائے قتل کرو کرے گی، کہا متدین ہے. میں نے کہا اگر اسے بولا جائے دوپٹہ اتار کے روڈ پہ چلو چلے گی، کہا متدین ہے. مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب اسے نہیں پتا جو کام اس نے کیا ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں بولا غیبت و اشد من، ہم بعض گناہوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. قیامت میں جائیں گے پروردگار میں نے شراب نہیں پی، میں نے زنا نہیں کی، میں نے نماز پڑھی، اللہ کہے گا تو نے اس سے بدتر کام کیا. تو غیبت کر کے آیا تو مومنوں کو آپس میں لڑا کے آیا. ایسی محفلوں سے بچو جہاں پہ کسی کی برائی ہوتی ہے. 4 لوگ بیٹھے، 4 لوگوں کی برائیاں، 4 خواتین بیٹھی، 4 لوگوں کی برائیاں. اشد من الزنا، یہ زنا سے بدتر ہے. کیوں؟ بندہ نشہ کرتا ہے، انفرادی گناہ ہے، کسی کو نقصان تو نہیں دیا. بندے نے بدکاری کی، انفرادی گناہ ہے، کسی کو نقصان تو نہیں دیا. لیکن اگر تم نے کسی کی برائی کی، تم نے 2 لوگوں کو لڑایا، اسے کہتے ہیں فساد، مفسد فی الارض بنتا ہے. کیوں لوگ دشمن اہل بیت بنے؟ لوگوں کے دلوں میں علی کی برائی کی گئی. پیٹھ پیچھے باتیں کرنا. بھئی تمہیں کسی کی برائی پتا بھی ہے کہ تیرے اندر کم برائی ہے. اللہ اگر تیرے عیب لوگوں کو دکھا دے، کوئی تجھے ہاتھ بھی نہ دے. اللہ کہتا ہے جب میں ستار العیوب ہوں تو بھی ستار العیوب بن، تو بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپا. فرمایا یہ گناہ بھی انسان کو فشار قبر میں مبتلا کرتا ہے. کسی نے کہا مولانا اگر کہیں پہ کسی کی برائی ہو رہی ہو تو کیا کرے؟ تو معصوم فرماتے وہاں اس محفل میں بلند آواز سے صلوات پڑھ لیا کر. صلوات شیطانوں کو بھگا دیتی ہے. دوسری چیز اپنے بچوں کو صحیح ماحول دینے کے لیے. گاؤں کا ماحول ہے، اکثر آپ شہر میں جاتے ہو، کوئی تصویر لے کر اپنے گھر کی دیوار پہ لگا دیتے ہو، کسی منظر کی تصویر، کسی سینری کی تصویر، ہاں مختلف خوبصورت تصویریں. لیکن ان تصویروں کی جگہ پہ اگر بچے پڑھے لکھے ہیں آپ کے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اپنے گھروں میں تصویر کی جگہ علی کا فرمان لگا دیا. 4 عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں، برائیاں شروع، مولا کا فرمان لگا دو کہ غیبت کرنے والی کبھی علی والی نہیں ہو سکتی. اس گھر میں سکون، گھر کیوں تباہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہے. مومنوں میں دشمنیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ بیماریوں میں مبتلا ہے. حسد کی وجہ سے کسی کی برائی کرتا ہوں. کوئی مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، میں اس کی برائی کرتا ہوں. کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، برائی کرتا ہوں. کسی کو اللہ نے حسن زیادہ دیا، جیلسی، یہ حسد. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہی اندر کی بیماریاں. باہر کا دشمن ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے جو ہمارے لیے فشار قبر کا باعث بن رہا ہے. پہلی چیز بد اخلاقی. مومن خوش اخلاق ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اچھی اچھی باتیں کرے، پوزیٹو باتیں کرے. ایک جگہ پہ برائی سننا جائز ہے. کہاں پہ؟ ایک مظلوم ہے جس پہ ظلم ہوا ہے. کسی وڈیرے نے ظلم کیا، کسی بندہ اس کے پیسے کھا گیا. اب یہ بیچارہ آتا ہے، کہتا ہے میں لٹ گیا، میرے پیسے بندے نے کھا لیے، میری بیٹی پہ بڑا ظلم کر لیا. کہتے ہیں اس کو سنو تاکہ اس کا من کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے. اسے دلاسا دیا کرو، نہ کہ ہر کسی کی برائی سنو. اگر مظلوم ہے، ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے یزید کی برائیاں کرتے ہیں کیونکہ امام حسین مظلوم ہے، ان پہ ظلم ہوا ہے. تو ظالم کو عیاں کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے. اب اس نے آگے بتایا فلاں بندہ میرے 10 لاکھ کھا گیا، اور کل آپ کا دوست آیا اور کہے میں فلاں بندے سے بزنس کر. آپ نے کہا برائی نہیں کروں گا، اچھا بنتا جاؤ. اسے بتاؤ کہ اس نے فلاں کے 10 لاکھ کھائے، کہیں تیرے 10 لاکھ بھی نہ. اتھینٹک اگر رپورٹ ہے تو دوسروں کو بھی اس بندے سے کیا کرو؟ بچاؤ، تاکہ اس کا ایمان بھی بچے، اس کی آخرت. تیسری چیز جو مولا فرماتے فشار قبر لاتی ہے. یہ اکثر معاشرے میں بیماری ہے کہ نہیں بچ سکتا کوئی اگر اس کے اندر یہ تینوں بیماریاں ہیں. 3 اتنی خطرناک ہیں، حالانکہ اہل بیت 10 بھی بتا سکتے تھے، 3 کیوں بتائیں؟ اخلاق کا برا ہونا، پیچھے برائیاں کرنا، 3 کوئی ایسا علم کر کے 2 لوگوں کو آپس میں لڑانا. چوتھی چیز جو نماز پڑھنے میں سست ہے. یہ نہیں کہا جو نہیں پڑھتا اس کا تو حساب ہی ہوگا.
کہا جو سست ہے، ساہون، قرآن کہتے ہیں جو نماز پڑھنے میں کیا ہے، ساہون، مطلب جو سست ہے، پڑھتا تو ہے لیکن کہتے بعد میں پڑھ لوں گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بالکل قضا ہونے کے قریب ہوتا ہے، پھر مصلی پہ آتا ہے یا کوئی کام پڑ جاتا ہے، نماز کیا ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے۔ مطلب تو عشق میں سست ہے، تو نے لا الہ الا اللہ کہہ کر عشق کا وعدہ تو کیا پر عشق میں وفا نہیں کر رہا۔ فرمایا جو نماز میں سست ہیں وہ بھی کبھی فشار قبر سے بچ نہیں سکتے۔ تبھی جب اہل بیت کی زندگی پڑھی جاتی ہے کہ جب جب وقت عبادت ہوتا تھا مولا حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، جناب سیدہ کے لیے ترتعش وجود ہوا، سیدہ جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی وجود کی ہڈی ہڈی ہلتی تھی۔ فضا نے کہا بی بی آپ کی کیفیت کیوں کہ اللہ کے جلال کو دیکھتی ہوں تو جلال الہی اور ہیبت الہی میرے وجود پہ طاری ہو جاتا ہے۔ عشق خدا کا پاس جا کر بولو حسین 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یہ مہلت کیا بچوں سے باتیں کرنے کے لیے تھی، کیا سکینہ سے وقت بتانے کے لیے تھی، کیا علی اکبر سے وقت بتانے کے لیے تھی؟ لیکن لشکر یزید کہتے ہیں ہم بھی انتظار میں تھے، حسین 1 رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں، کیا کریں گے، جنگ کی پلاننگ کریں گے، کیا کریں گے حسین؟ لیکن لشکر یزید والے، یہ عربی کا ایک محاورہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں نکالتی، پوری رات ذکر خدا میں مشغول رہے۔ یہ وہ عشق پروردگار عالم ہے، کبھی ان چیزوں سے غافل نہ ہوئی، کیونکہ فشار قبر سے جب نبی کا صحابی نہ بچ سکا ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تبھی فرمایا جب تک زندہ ہو اصلاح کرو، مہلت ہے۔ اور نے بہت بڑا گناہ کیا، راستہ حسین کا روکا، سارے لشکر نے مولا کا پانی پی لیا۔ تاریخ لکھتی ہے اگر حر حسین کو جانے دیتا تو شاید سینریو کو اور ہوتا۔ اتنا بڑا گنہگار، اتنی بڑی خطا، لیکن جب معافی مانگنے آیا تو یہ بھی تو کریم ہے نا، لیکن زندگی میں مرنے کے بعد نہیں کہ یہاں بندے کی روح نکلے اور بندہ بولے پروردگارہ مجھے معاف کر دے، آواز آئے گی کلا کلا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں مہلت باقی ہے، مہلت ہے، جو کچھ کرنا ہے کرو۔ کیا تو وادی سلام جانا چاہتا ہے مرنے کے بعد یا وادی برہوت؟ وادی سلام میں علی بیٹھے، وادی سلام میں حسنین بیٹھے ہیں، انبیاء اللہ بیٹھے ہیں، کتنی لذتیں ہوں گی وہاں پر بندہ دنیا کی چند لذتوں کے لیے شیطان سے غلط محبتوں میں ڈال کے تباہ و برباد کرے۔ سلمان بنو میں سمیت تمام بنو، مالک اشتر بنو، اتنا مقام کہ سلمان کی روح مدائن میں قبض ہوتی ہے اور علی طیل عرض کر کے سلمان کا جنازہ پڑھانے جاتا ہے۔ یہ مقام حاصل کرو اپنے امام زمانہ سے، تاکہ اگر قبر آباد ہے دنیا بھی آباد ہے۔ فرمایا سنوارو اپنے وجود کو جس طرح حر نے سنوارا تھا۔ قطعاً اہل بیت ہم سے نفرت نہیں کرتے، نہ خدا بندے سے نفرت کرتے، کہ تمہارے اعمال سے ہم بیزار ہیں، برا عمل ہے اسے چھوڑ دے تو بندے قریب خدا بن جائے گا۔ مولا سے پوچھا مولا اگر گناہ سے توبہ کروں تو گناہ سے توبہ کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ میں مولا حسین کی مجلس میں آیا، میں نے کہا پروردگارا میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے یقین کیسے ہو تمہیں معاف کر دے۔ امام نے فرمایا ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے سمجھ لو اللہ نے تیرے لاکھوں گناہ کیا کر دیے، معاف کر دیے۔ بندے نے 50 سال گناہ کیے ہیں، 2 منٹ میں 50 سال کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ بڑا میں نے کہا اس زمانے میں جنت کمانا بھی بڑا آسان ہے، جہنم جانا بڑا آسان ہے، کیونکہ دعوت گناہ اتنی زیادہ ہے، میڈیا ٹی وی، اب تو ماحول اور بگڑے گا، 5-7 سالوں میں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ نشانی اگر ہے تو سمجھو معاف، کون سی؟ کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اگر اس گناہ کی نفرت اس کے اندر آ گئی تو سمجھ لو اللہ نے معاف کر دیا۔ مثال دو، آپ نے جوانی میں کوئی گناہ کیا، روئے بھی خدا معاف کر دے، لیکن جب اپنی تنہائی میں اس گناہ کو سوچتے ہو تو اپنے عمل سے گھن آتی ہے یا یادوں کو یاد کر کے سکون ملتا ہے؟
اگر بری ان یادوں کو یاد کر کے مزہ آ رہا ہے تو سمجھ لو ابھی تک گناہ معاف نہیں ہوا. لیکن اپنے عمل کو یاد کرو اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ میں نے اللہ کے حضور میں گستاخی کیسی کی. اب آتے ہیں کربلا کی طرف. اور نے غلطی کی اور اپنی غلطی سے اتنی نفرت ہو چکی تھی اور کو کہ اٹھا, آنکھوں پہ پٹی باندھی, ہاتھوں میں رسی باندھی, غلاموں کی طرح حسین ابن علی کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام نے جب آنکھوں سے پٹی اتاری نے کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا. پشیمانی دیکھیے, شرمندگی ہر کے وجود کے اندر دیکھیے, اپنے عمل سے اتنا شرمندہ ہے, کاش میں یہ کام نہ کرتا. گویا اور یہ سوچ رہا تھا میں مر جاتا پر یہ عمل نہ کرتا. کہنے لگا مولا اے کاش اندھا ہو جاتا, زہرا کے لال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا, میں نے بڑی بدتمیزی کی ہے. امام نے دعا دی, پھر دیکھا ہاتھ بھی رسی سے بندھے ہوئے ہیں. حسین نے اپنے ہاتھوں سے ہر کی ہاتھوں کی رسیاں کھولی. کہا اور ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی ہیں؟ پھر کہنے لگا مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے ہیں, آپ کے گھوڑے کی لجام میں نہ پڑتے, میں نے آپ کی سواری کو روکا تھا. امام نے جب یہ شرمندگی دیکھی نا, دعائے کمیل جب آپ پڑھتے ہیں نا تو جملے کیا ہے؟ نادمن نادم معتذرن, معذرت خواہ, منکسرن, دل میرا ٹوٹا ہوا ہے. اے خدا میں نادم ہوں, میں شرمندہ ہوں, میرا دل ٹوٹا ہوا ہے کہ میں نے تیری دربار میں اتنی بڑی گستاخیاں کیسے کی. یہ شرمندگی جو دعائے کمیل میں ہے اگر محسوس کرو تو خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اگر روح بدن سے نکلی تو فوراً وادی السلام میں جا کے علی کی زیارت بھی ہوتی ہے اور اس جنت میں جا کے بیٹھتے ہو جہاں اصحاب علی وہاں پہ بیٹھے ہیں. لذتوں سے مالا مال ہوتا ہے بندہ. امام نے جب شرمندگی کو دیکھا تو اور بے انتہا روئے جا رہا تھا. تاریخ کربلا میں کہ حسین نے ہر کو سینے سے رسایا. واللہ ٹھنڈک کے لیے جملہ کافی ہے, کہ بھیا ہر حسین کے سینے سے. بہت کم مقامات ہیں جہاں اہل بیت نے اپنے اصحاب کو یا غلاموں کو بھائی کہا ہے. حبیب ابن مظاہر کو بھیا کہا ہے, اور کو بھیا کا. شیخ مفید جو ہمارے ہی صدی و زمانوں کے ہیں, امام زمانہ نے ان کو خط میں بھیا کہہ کے پکارا. ایسے ایسے علماء, مطلب اتنا مقام بڑا ہوتا ہے کہ حجت خدا اسے بھائی کہے. کس چیز میں بھائی؟ ایمان کی منزلت میں بھائی ہے. کہ بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا. یہ جملے کیوں ہیں تاریخ میں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اور کتنا شرمندہ تھا اپنے عمل پر, پھر بھی روئے جائے روئے جائے. حسین دلاسا دیے جائے لیکن اور کا رونا رک ہی نہیں رہا. کہ مولا اب جیوں تو کیسے جیوں, میں دیکھ رہا ہوں میری وجہ سے آپ کے بچے پیاسے ہیں. کہ مولا ایک التجا ہے. امام نے کہو کہ مولا اگر اجازت ہو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگ لوں. تاریخ لکھتی ہے حر کا مقام توبہ کی وجہ سے بھی ہے, لیکن ایک اور صفت تھی حر کے اندر, وہ تھا ادب سیدہ فاطمہ. مسلمانوں نے ادب نہیں کیا, حر نے ادب کیا. مقام کتنا بڑا ہے. کہ امام حسین نے کہا کہ تجھ پر تیری ماں روئے نا, تو حر اپنی زبان کو روک لیا تھا اور یہ کہا کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن کیا کروں, آپ فاطمہ کے بیٹے ہو. کس کا ادب کیا؟ سیدہ فاطمہ کا ادب کیا. یہاں پہ کہا کہ مولا التجا ہے. اور کیسے؟ مولا اگر اجازت ہو میں نبی زادیوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. امام نے کہا اور میں نے معاف کیا, حسین کی بہنوں نے معاف کیا. کہنے لگا مولا سکون نہیں ملتا, خود جا کے معافی مانگنا چاہتا ہوں. جب اصرار کیا تو امام نے پوچھا اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ حسین نے معاف کیا تو سمجھو میری بہن نے معاف کیا, میری بیٹی نے معاف کیا, ہر بی بی نے تجھے معاف کیا. کہتا مولا سکون نہیں مل رہا. اور کیوں؟ کہتا مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا, مجھے اونٹوں سے کچھ اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. وائے ہو مجھ پر, میں نے زہرا کی بیٹیوں کو لایا مولا. امام نے دیکھا اسے سکون نہیں مل رہا. عباس اعلان کر دو اور معافی مانگنا چاہتا ہے. اعلان ہوا, خیام حسینی کے بیچ میں خاک کربلا پہ بیٹھ گیا.
امامے کو اتارا، مٹی کو سر پہ ڈالا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ بلند بلند آواز سے کہنے لگا، اے سیدہ کی بیٹیوں، اے نبی زادیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج معافی مانگنے آیا ہے۔ کہتے ہیں یہ آوازیں جیسے بی بی زینب کے کانوں تک آئی نا، بچوں سے پوچھا، بچوں یہ کون ہے؟ تو اتنا رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے کہ اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا۔ اخلاق حسین احسنکم اخلاقا، اخلاق سیدہ زینب بھی دیکھو۔ بی بی نے فرمایا بچوں بڑے ادب سے جانا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرنا اور کہنا ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے۔ حسین نے بھائی کہا، زینب نے بھی بھائی کہا، لیکن تاریخ لکھتی ہے اگلے جملے نے حر کے کلیجے کو ہلا دیا کہ بچوں حر کو ایسا کہنا۔ بچوں نے کہا کہ ماموں حر زہرا کی بیٹی کہتی ہیں میں زینب تجھ سے شرمندہ ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، حر تڑپ گیا کہ گناہ میں نے کیے، خطا میں نے کی، نبی زادی کیوں شرمندہ ہے؟ بی بی نے کہا اور علی کے در پر جب بھی کوئی پیاسا مہمان آیا خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی مہمان آیا بھوکا نہیں گیا۔ آج تو ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آیا ہے، پر کیا کرے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ لیکن ایک بشارت دی سیدہ نے کہا حر قیامت کا دن ہوگا، اپنی اماں کو کہوں گی اماں حر اس وقت آیا تھا جب سب تیرے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، نانا یہ حسین کے پاس تب آیا تھا جب آپ کا حسین تک و تنہا رہ گیا تھا، لہٰذا اسے جام کوثر پلائیے۔ ہدف مجلس یہ ہے وہ مقام پیدا کرو کہ سیدہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی کریں کہ قیامت کے دن امتیں صفوں میں کھڑی ہوں گی اور جنت میں وہی جائیں گے جو نبی کے ہاتھوں سے اور علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر جنتی بنیں گے۔ تبھی فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہے، دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے۔ شکر خدا کریں اللہ نے دونوں آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن ان آنسوؤں کو باقی رکھو۔ محرم سفر میں ہم بہت روتے ہیں۔ کسی مومن نے کہا مولانا کوئی عمل بتائیے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، تو ہمارے استاد یہ عمل بتایا کرتے تھے اور 2-3 علماء نے کیا بھی اور نتیجہ بھی ملا۔ کئی اعمال ہیں امام زمانہ کی زیارت کے، لیکن یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ فرمایا جو انسان ہر روز کسی نہ کسی واجب نماز کے بعد 2 منٹ ہی صحیح پر حسین پر گریا کرے، 2 منٹ ہی صحیح ڈیلی بیسس پر واجب نمازوں کے بعد سجدے میں چلے جاؤ، کوشش کرو کوئی امام حسین کی مصیبت کو یاد کرو، سیدہ کی مصیبت کو یاد کرو۔ 1 سال تک اگر متواتر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو حجت خدا کی زیارت ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پر یہ آنسو آپ کی آنکھوں کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ اب یہ آنکھیں اس قابل ہوتی ہیں کہ فرزند زہرا کے چہرے کی زیارت کیا ہو؟ نصیب ہو۔ تبھی فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے، لیکن گناہوں پہ رونے والی آنکھ اور حجت خدا امام حسین کے غم میں رونے والی آنکھ کبھی نہیں روتی۔ خلوص دل سے، رات کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ یتیمی حسین کے دن شروع ہونے والے ہیں، یتیمی سیدہ کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ فرمایا جو خلوص دل سے حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت امام حسین نصیب کرتا ہے۔ تو جس کو سلام نہیں آتا، میں اکثر کہتا ہوں لفظ حسین تو سب کو آتا ہے، تو کم از کم حسین کہہ کے اپنے مولا کو یاد کرے تاکہ اس مجلس سے ثواب زیارت اٹھا کر ہم اٹھے سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
الحسين وعلى أصحاب الحسين. لوگ بہت ہیں، آوازیں کم ہیں، سب مل کے السلام سب مل کے بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. کائے سے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جب بیٹے پہ روتے. مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو آگ نہ لگتی. اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی کبھی کربلا میں حسین کی پسلیاں نہ ٹوٹتی. اگر مدینے میں دادیاں نہ مار جاتے کبھی کربلا میں زینب کو دادیاں نہ لگتے. اگر مدینے میں تماچے نہ مار جاتے کبھی کربلا میں سکینہ کو تماچے نہ لگتے. واللہ اگر مدینہ میں ظلم نہ ہوتا کبھی کربلا نہ ہوتی. آج وارث غم حسین امام زمانہ مولا کو پرسہ دینے آئے. سنیں گے مولا اپنے جد کے مصائب کیسے بڑھتے ہیں. میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں جب بھی تیرا دل کرے امام زمانہ کے ساتھ رہو تو کبھی زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیہ یعنی نوحہ. کس کا نوحہ؟ فرزند زہرا امام زمانہ کا نوحہ. سنیں گے مولا اپنے جد کے مصائب کیسے بڑھتے ہیں. اب یہ جملے میرے نہیں، حجت خدا امام زمانہ کے جملے. فرماتے ہیں میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ. کربلا میں بڑے بڑے مصائب آئے، بی بی زینب نے تازیانے کھائے لیکن امام زمانہ نے اس مصیبت کو یاد نہ کیا. میری بی بی نے پتھر کھائے لیکن امام زمانہ نے اس مصیبت کو یاد نہ کیا بلکہ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلاریوں پہ جنہیں پس گردان باندھ گیا. من
نے بڑا سوچا امام کے جملے گئے بندے کو سوچنا تو چاہیے کربلا میں اتنی مصیبت آئی بی بی زینب پیاسی رہی بی بی کی چادر کو لوٹ گیا بی بی کو تازیاں نے مار گئے لیکن امام نے ان مصیبتوں کو یاد نہ کیا بلکہ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ مجھے نہیں پتا تھا اس مصیبت کو کیوں یاد کیا لیکن جب یہ روایت میری نظروں سے گزری بات سمجھ میں آ گئی راوی کہتا 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گرے اور جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے شاید کوئی مومن کے مولانا عباس کے تو بازو کتے تھے زینب کے تو بازو صالح تھے میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پتھیوں پہ جن کے بازو ان کی گردنوں سے بدے تھے زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلامیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا پھر فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کا بھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو فرمایا وہ ننھے سے رخسار اور جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کا تماچوں نے رنگ کالا کیا اگر مدینے میں تماچے نہ مارے جاتے میں نے کسی جوانوں کا جوان اگر حسن کی مصیبت کو سمجھنا ہے تو میں سوال کروں گا میں نے کہا اگر تیرے سامنے تیری ماں کو کوئی تماچا مارا کہنے لگا مولانا کیسی باتیں کر رہے اللہ کرے اس دن میں مر جاؤں پر یہ منظر نہ دیکھو میں نے کہا حسن بند گلی میں تھے حسن کے سامنے زہرا کا تماچا مار گیا پوری زندگی خون روتے فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا کربلا میں تماچے لگے رخسار لال پڑ گئے کوفے میں رخساروں کا رنگ نیلا ہو گیا اگلا سلام آخری سلام اور زحمت کو تمام کرو میرا سلام زخمی کلاریوں پہ جنہیں پس گردن باندھا اگر مدینے کی گلی میں علی کے ہاتھوں کو نہ باندھا جاتا تو کوفے میں زینب کے ہاتھوں میں بھی رسیاں ہوتے میرا سلام ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل گیا آخری سلام بڑا درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارتا رہا یہ وہی ہونٹ ہے جن پہ سیدہ بوسہ کرتے تھے اور جنہیں نبی چوما کرتے تھے میں کہوں گا مولا یہ ہونٹ آپ کو یاد ہے
لیکن ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا. مولا میرا سلام ہو ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. او اللہ کسی 4 سالہ بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے, بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے. اللہ کسی بچے کو ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دکھائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارا تجھے باس آل رسول کے گھرانے کی مظلومیت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما.